السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے روزانہ کے سیشن میں آپ کے چند سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات پیش خدمت ہے، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے: مفتی صاحب السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہوا ہے اور اس نے پہلے اپنے سر کو اچھی طرح شیمپو وغیرہ سے بھگو دیا ہے اور اس کے بعد دھو بھی لیا ہے، پھر اس کے بعد جو بالوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو کہ چوٹیاں ہوتی ہے انہیں باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے پورے بدن کو اچھی طرح بھگو لیتا ہے، تو کیا اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یا پھر مکمل تینوں اوقات میں بالوں کی جوڑوں کو کھولنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے عورتوں کے غسل کے سلسلے میں ایک اہم سوال کیا ہے۔ پورے بدن کو دھونا ضروری ہے جب تک آپ اپنے پورے بدن کو اچھی طرح نہیں دھو لیتے، یہاں تک کہ بال کے برابر جگہ بھی اگر خشک اور سوکھی رہ جاتی ہے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے غسل کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ البتہ عورتوں کے لیے ان کے بال چونکہ بہت زیادہ گھنے اور لمبے ہوا کرتے ہیں، تو ان کے جو بال ہیں لٹکے ہوئے بال، ان کا دھونا غسل میں فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح دھو لے۔ مطلب جو سر ہوتا ہے، اس سر کو اچھی طرح دھو لے کہ ایک ایک بال کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ آپ کے سوال کے مطابق اگر پہلی مرتبہ آپ نے اپنے بالوں کو کھول کر جو ان کی جڑیں ہیں وہاں تک پانی کو پہنچا دیا ہے، شیمپو سے دھویا ہو، صابن سے دھویا ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ بہرحال آپ نے اپنے سر کو اچھی طرح دھو لیا، اس کے بعد جو آپ کی چوٹیاں ہیں انہیں آپ نے باندھ لیا ہے، ان کو نہیں دھویا ہے، تب بھی آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ جب تینوں مرتبہ آپ اپنے بدن کو، پورے جسم کو اچھی طرح دھو رہے ہیں تو صرف جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، بالوں کی جو چوٹیاں ہیں ان کو کھولا نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فون پر 3 طلاق دے دے تو کیا اس کی طلاق ہو جائے گی؟ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ 3 مرتبہ ایک ساتھ طلاق دینے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ سید خلیل، دیکھیے، طلاق دینے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر 1 مرتبہ کوئی طلاق دے تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ دے تو 2 مرتبہ، اسی طرح اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے، چاہے فون پر ہو، آمنے سامنے ہو، مجلس کے باہر ہو، یا پھر میل کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، کسی بھی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں جو کہ آپ نے کہا ہے کہ فون کے ذریعے وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ 3 طلاق دی ہے تو تینوں طلاقیں پڑ جائے گی۔ اب ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، اب وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اگلا سوال ہے سارہ خان کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلی ناپاک ہوتی ہے؟ دیکھیے، بلی کے سلسلے میں کل 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلی کا جو جسم ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی دم ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کی پیٹھ ہے اور اس کے جو چاروں پیر ہے، یہ جو اس کا ظاہری جسم ہے وہ اس وقت تک ناپاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہ ہو۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی بلی ہے، اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہے۔ دوسری چیز، اگر بلی کوئی نجاست کھا لیتی ہے، گندگی اور ناپاکی کھا لیتی ہے اور فوراً آپ کے پانی میں منہ ڈال دیتی ہے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن بلی نے کوئی ناپاکی، کوئی غلاظت کھائی نہیں ہے، پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال مکروہ ہے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس پانی موجود ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بلی کو ذبح کر کر اس کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ تو بلی کے بارے میں کل تینوں مسائل آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ عرشی کا سوال ہے، السلام علیکم، سجدے میں ایلبو زمین سے ٹچ ہونے چاہیے یا نہیں؟
کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ڈونٹ پروسٹریٹ لائک اے ڈاگ، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو۔ جی دیکھیے، آپ نے سجدے کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ سجدے کے دوران ہمارے جو دونوں ہاتھ ہیں اور ان ہاتھوں کی جو کوہنیاں ہے، یہ کوہنیاں زمین سے ٹکی ہونی چاہیے یا زمین سے اٹھی ہونی چاہیے؟ تو یہ مرد کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے سجدے کا طریقہ سیم نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے رکھے۔ یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دے، کوہنیاں زمین سے اٹھائے رکھے۔ اسی طرح جو بغلے ہیں، بغلے اور جو بازو، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ اسی طرح پیٹ اور ران، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھے، بالکل کھل کر سجدہ کرے۔ یہ ہے مرد کے لیے سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ عورتوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل سمٹ کا سجدہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھے گی تو جو اس کے کوہنیاں ہیں وہ کوہنیوں کو بھی زمین سے لگا دے۔ زمین سے لگانے کے بعد ہوگا یہ کہ اس کے جو بغل ہے یہ اس کے پیٹ سے مل جائیں گے، اسی طرح جو پیٹ ہے وہ پیٹ رانوں سے مل جائے گا۔ بالکل عورت سمٹ کر اور بالکل اپنے آپ کو پیک کر کے سجدہ کرے۔ یہ ہے عورتوں کے لیے سنت طریقہ۔ تو مرد کے لیے اگر وہ سنت طریقے کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی عورتوں کی طرح سجدہ کرتا ہے، اپنے دونوں کوہنیوں کو زمین سے لگا دیتا ہے، تو اس صورت میں حدیث شریف کے اندر جو وعید ہے یہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سوتے وقت سرانہ کس جانب اور پاؤں کس جانب ہونا چاہیے؟ سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ ہمارے پیر قبلے کی طرف نہ ہو۔ قبلے سے ہٹ کر کسی بھی سمت آپ اپنے پیروں کو کر سکتے ہیں، شمال کی جانب ہو، جنوب کی جانب ہو، اسی طرح مشرق کی جانب ہو، آپ اپنے پیروں کو کر سکتے ہیں۔ رہا سرانے کا اور سر کے رکھنے کا مسئلہ، تو آپ قبلے کی سمت بھی رکھ سکتے ہیں، شمال کی جانب بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو پیر ہیں یہ پیر قبلے کی سمت نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اگلا سوال ہے محترمہ ماہین بیگم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، اسی طرح والدہ کا نام حضرت آمینہ بنت وہب ہے۔ ہماری ایک بہن کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پیسے وغیرہ ہیں اور وہ انہی پیسوں کو ہاتھ میں رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو پیسے رکھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا پڑے گا یا پھر قرآن کریم رکھنے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہاتھوں کو دھونا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کے ہاتھ میں رقم ہے، پیسے ہیں، چاہے وہ نوٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکوں کی شکل میں ہو، یا اور کوئی دھات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا پھر کھانے پینے والی کوئی چیز ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا یوں ہی بیٹھے ہیں، تو اس چیز کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بالکل ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو کہ آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی کے ہاتھ میں پیسے ہیں، تو پیسے چونکہ ان کے اوپر نجاست اور ناپاکی عام طور پر لگی نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کا ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یا پھر ان پیسوں کو جیب میں یا تجوری میں رکھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ کچھ رقم اور کچھ پیسے ایسے ہوا کرتے ہیں جن پر ڈسٹ ہوتی ہے، جس میں سے ایک قسم کی اسمیل محسوس ہوتی ہے، اور اس اسمیل کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، چاہے وہ رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا اور کوئی دھات ہو، اس کو آپ کسی تجوری وغیرہ میں یا جیب میں رکھ دیں تو اس کے بعد ہاتھ کو دھونا ضروری ہوگا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ضمیر جمعدار کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر روزے کی حالت میں ہم بستری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا اس کی معافی نہیں ہے؟ دیکھیے، روزہ نام ہوتا ہے کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری سے رکنے کا، صبح صادق سے لے کر شام کو سورج کے غروب ہونے تک۔
صبح سے لے کر شام تک آپ کو ان تینوں چیزوں سے رکنا ہے۔ ان تینوں چیزوں سے اگر رک جاؤ گے تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دن بھر میں غلطی سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا ہم بستری کر لیتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا روزہ تھا، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے یا پھر ہم بستری کر رہا ہے تو اس صورت میں روزہ بھی فاسد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا گناہ اس کو ملتا ہے۔ بہت سخت گناہ اور سخت وعید احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا کفارہ ہوتا ہے، پہلی چیز تو جو روزہ آپ نے جان بوجھ کر کے توڑا ہے اس روزے کی قضا کرنی بھی ضروری ہے، پلس 60 روزے آپ کو لگاتار پنشمنٹ کے اعتبار سے اور کفارے کے طور پر رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو کہ آپ نے پوچھا ہے کہ روزے میں اگر ہم بستری ہو جائے تو یہاں پر کل 2 کنڈیشن ہے۔ اگر ہم بستری دونوں نے، میاں نے بھی اور بیوی نے دونوں نے رضامندی سے کی ہے، دونوں کو علم تھا یا علم نہیں تھا لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دونوں پر اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے، پلس 60 روزے دونوں کو بھی رکھنا ضروری ہوگا کفارے کے طور پر۔ لیکن شوہر نے زبردستی کی ہے، بیوی اس پر رضامند نہیں تھی، تو اس صورت میں صرف شوہر کا روزہ فاسد ہوگا اور اس کے روزے کے فاسد ہونے کے ساتھ کفارے کے طور پر 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے۔ عورت کا اس حال میں صرف روزہ فاسد ہوگا، کفارہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بڑے سخت گناہ والی بات ہے، آپ سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا سچا پکا عہد اور ارادہ کر لے۔ اگلا سوال کنور فیض علی خان صاحب کرتے ہیں، کہا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم، کیا توبہ کرنے کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا، اسی طرح توبہ کی نماز ادا کرنا ضروری ہے یا پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، توبہ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ باقاعدہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کے سرزد ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ آپ وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ اس نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ یہ ایک بہتر اور افضل طریقہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے توجہ کی، رخ کیا، اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈال دیا اور دل ہی دل میں آپ نے توبہ کی۔ توبہ کے لیے باقاعدہ الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، دل کی جو ندامت ہوتی ہے، دل میں جو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے گناہ کر لیا، ہائے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام کر لیا، یہ جو ندامت ہوتی ہے یہی ندامت آپ کی توبہ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، موقع اگر ملے تو اس کے بعد وضو کر لے، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو باقاعدہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اس نیت سے ادا کر لے۔ البتہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، دل کے دل میں آپ نے توبہ کی ہے، ناپاکی کی حالت میں تھے، آپ کا وضو نہیں تھا، تب بھی توبہ صحیح ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر احمد خان کہتے ہیں، السلام علیکم حضرت، کیا کسی سلسلے کے بزرگ سے آن لائن بیعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیعت کا تعلق ہوتا ہے ہماری اصلاح باطنی سے، ہمارا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارے دل کی اصلاح کا نام ہوتا ہے بیعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث کیا تو آپ کے سلسلے میں 3 باتیں بتلائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے، قرآن کریم لوگوں کو سکھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی طرح حکمت کی باتیں، قرآن کریم کا مفہوم، قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم میں جتنی بھی چیزیں وارد ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا ہے ان تمام چیزوں کی تشریح کر کے، تفصیل کر کے ہمارے سامنے بتلانے کے لیے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، شرک و بدعات کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔
اس کے لیے ہم اپنی اصلاح خود سے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنا ہاتھ کسی بزرگ اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ دے دیں کہ وہ اللہ والا ہے، شریعت اور سنت کا پابند ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایسے آدمی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے کی وجہ سے اس کی گائیڈنس کے مطابق، اس کی رہبری اور رہنمائی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ان لوگوں جیسی پاک، صاف، شفاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہوتا ہے بیعت کا سلسلہ۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں، جس اللہ والے کے بارے میں، جس بزرگ اور عالم دین کے بارے میں آپ کے دل میں مکمل اطمینان ہے کہ میں ان کی رہبری میں اپنی زندگی گزاروں، تو اس صورت میں آپ ان سے باقاعدہ ملاقات کیجئے۔ آج کے دور میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جو بزرگان دین ہوتی ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بزرگان دین سے آپ ملاقات کیجئے۔ ملاقات کر کے اور جو کچھ راستے، جو کچھ طریقے، عبادت کا طریقہ وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، ہم آپ کو بیعت کر لیں گے، تو اس صورت میں آن لائن بھی بیعت وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری ایک بہن کا، کہتی یہ ہیں کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہے، جب وہ واش روم سے باہر آئے تو ان کی قمیض کے اوپر کوئی گیلا پن لگا ہوا تھا۔ آنے کے بعد وہ بیڈ وغیرہ پر بیٹھ گئے اور ویسے ہی نماز کے لیے چلے گئے۔ تب مجھے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس بیڈ کے اوپر وہ بیٹھے تھے وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسی کپڑے میں نماز ادا کر لی ہے، تو ان کی نماز صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی؟ تو دیکھیے، وہ جو کپڑا جس کے اوپر نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، اس کے سلسلے میں آپ کو کوئی یقین نہیں ہے، تو جب تک یقین نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سے نجاست کا رنگ جھلک رہا ہے، نہ ہی ناپاکی کی بو آ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر پانی اڑا ہوگا جو کہ واش روم میں استعمال کیا جاتا ہے صفائی اور استنجا کے لیے، وہ پانی وہاں پر لگا ہوگا، اور اگر نجاست لگی ہے تو پھر نجاست اتنی زیادہ مقدار میں نہیں لگتی کہ وہ 1-2 بالشت کے برابر ہو۔ نجاست قطروں کے اعتبار سے لگتی ہے، 1 درہم کے بقدر لگ سکتی ہے، بہت زیادہ نہیں۔ تو وہاں پر جو بہت زیادہ پانی کپڑے میں لگا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ نجاست اور ناپاکی کا پانی نہ ہو، اس لیے آپ مطمئن رہے جس صوفے کے اوپر اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک نہیں ہوئی ہے، ان کی نماز بھی صحیح اور درست ہے۔ لیکن اگر واقعتاً وہ ناپاک پانی لگا تھا، گندا پانی لگا تھا، نجاست میں ملا ہوا پانی لگا تھا اور یقین ہے کہ وہ ناپاک ہی تھا، تو اس صورت میں وہ کپڑے بھی چونکہ ناپاک ہے اور جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی اس سے ملوث ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے، اور چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی ناپاکی کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں آپ غور کر لیں۔ اگر ناپاکی کا یقین ہے تو ناپاک سمجھے، ناپاکی کا یقین نہیں ہے تو پھر ناپاک سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیا عورتوں کا فیشیل کروانا درست ہے؟ چہرے پر جو بال ہوتے ہیں فیشیل کے بعد گولڈن ہو جاتے ہیں لیکن بہت صاف نظر نہیں آتے، جب غور سے دیکھیں تب پتہ چلتا ہے کہ بال گولڈن ہے، دور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چہرے پر بال ہی نہیں ہے، گویا کہ ان بالوں کو اسکن کا کلر دیا جاتا ہے۔ فیشیل کروانے کے بعد وضو صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ جواب عنایت کریں۔ سعدیہ خانم، دیکھیے فیشیل یہ بھی زیب و زینت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ فیشیل کرواتے وقت اگر عورتوں کے چہرے پر اس طرح کے پاؤڈرز یا کریمز نہ لگا دیے جائیں جو کہ تہ در تہ ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر پانی ڈالنے کی وجہ سے پانی اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، جلد تک پہنچتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس فیشیل کو ہٹا دیں، اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئیں، تبھی آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن عام طور پر معلومات حاصل کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیشیل کروانے میں صرف جو بال ہوتے ہیں چہرے کے اور مونچھوں پر جو آئے ہوئے تھوڑے سے بال ہوتے ہیں ان کو اسکن کا کلر دیا جاتا ہے، جس کی تہ اپنے چہرے پر جمتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا، فیشیل کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے فیشیل کروانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس صورت میں صاف صاف بات یہ ہے کہ اگر فیشیل کروانے میں کوئی حرام اور ناپاک چیز مکس نہیں کی جاتی ہے، استعمال نہیں کی جاتی ہے، اور وہ جو زیب و زینت ہے وہ شوہروں کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر درست ہے، لیکن غیر محرم لوگوں کو دکھانے کے لیے، بازار میں جانے کے لیے، شاپنگ مالز میں جانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کا کام کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم، اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا گھر بدل لیا ہے اور ایک نئے گھر میں گیا ہے، تو کیا اس کے لیے پرانے والے گھر میں منت کو پورا کرنا ضروری ہے یا پھر دوسرے گھر میں بھی کر سکتا ہے؟ ممتاز شاہ، دیکھیے منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ میرا کام ہونے پر 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس صورت میں اس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ کام ہونے کے بعد 10 لوگوں کو کھانا کھائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں گھر میں ہو اور فلاں گھر میں ہو، شاید تو ہوٹل میں کھلائے یا پھر جو نئے گھر میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر بھی کھلا دے۔ اگلا ایک سوال کیا ہے ضمیر پٹھان نے، کہتے یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے، اس نے فجر کی نماز ادا کر لی، نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھ کو احتلام ہوا تھا، اس صورت میں اب وہ کیا کرے؟ نماز کو لوٹائے یا پھر وہ نماز صحیح ہو گئی ہے؟ جی نہیں، جب نجاست میں اور ناپاکی کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز کے پہلے اچھی طرح غور کرنا چاہیے تھا کہ آپ ناپاک ہیں یا پھر پاک ہے، لیکن چونکہ چلو یاد نہیں رہا اور اسی ناپاکی کی حالت میں انہوں نے نماز ادا کر لی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد جب انہیں یاد آیا کہ انہیں احتلام ہوا تھا تو اس صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے اور فجر کی نماز کی قضا جلد از جلد ادا کر لیں۔ اگلا ایک سوال کیا ہے توفیق حسن نے، کہتے یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر محلے میں ایک لڑکا ہے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی عمر 10 سال کی ہے، اب وہ اذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، تو اس کی اذان اور اقامت صحیح ہوتی ہے اور وہ جو نماز ادا کی گئی ہے وہ صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے وہ جو بچہ ہے 10 سال کی عمر آپ اس کی بتلا رہے ہیں، اگر وہ سمجھدار ہے، نجاست، پاکی، ناپاکی، یہ تمام مسائل سمجھ لیتا ہے اور اذان کے الفاظ، اقامت کے الفاظ اچھی طرح ادا کر لیتا ہے، بہرحال وہ بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کی اذان بھی صحیح ہے، اس کی اقامت بھی صحیح ہے، اور اس اذان و اقامت کے بعد جو نماز ادا کی گئی ہے وہ نماز بھی صحیح ہے۔ لیکن ایسا بچہ جو کہ 10 سال کا ہوتا ہے اکثر و بیشتر بالغ نہیں ہوتا ہے، اس بچے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بالغ آدمی ہے جو کہ اچھی طرح اذان دے سکتا ہے تو اس کے لیے اذان دینا بہتر ہے، اور اگر اس بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں محلے میں جو اچھی طرح اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس بچے کے لیے اذان بھی دینا صحیح ہے اور اقامت کہنا بھی درست ہے۔ ناہید، ان کا سوال یہ ہے کہ بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرن کثیرا، کہتی یہ ہیں کہ مفتی صاحب اگر رات کو خواب میں کچھ دیکھ کر لذت محسوس ہو جائے اور شلوار میں کچھ بھی نجاست اور ناپاکی منی وغیرہ نہیں لگی ہے، بالکل خشک ہے، تو کیا فرض غسل کرنا واجب ہو جائے گا نماز کے لیے؟ وہ شخص پاک ہوگا یا پھر ناپاک ہوگا؟ دیکھیے جب نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور وہاں پر احتلام بھی ہوا ہے اور خواب میں تری وغیرہ بھی دیکھی ہے، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ کے جسم کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی منی کے اثرات نہیں ہے، تو اس وقت محض خواب دیکھنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، آپ صرف وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ خواب میں احتلام ہونے کی وجہ سے یا انزال ہونے کی وجہ سے یا صرف لذت محسوس کرنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، جبکہ حقیقی اعتبار سے احتلام نہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے ریان خان کا، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دیجئے، میں دوا نہیں لوں گی، لیکن کچھ دن کے بعد میں نے دوا لے لی ہے، اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں میرا ایمان تو کمزور نہ ہو گیا ہو، میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہوں، کبھی اور دوا وغیرہ لینی پڑ سکتی ہے؟ جی بہن دیکھیے، پہلی فرصت میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا اور صحت کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔
آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دیجئے، میں دوا نہیں لوں گی، تو ایک محمل سی چیز ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اور اس کی شفا یعنی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو لا محالہ آپ کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ جس وقت ہم بیمار ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوا بتلاتے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریوں کی دوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جو طب نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج و معالجہ، اس اعتبار سے بڑی بڑی کتابیں بھی وجود میں آئی ہیں۔ تو بہرحال بیماری ہونے کی وجہ سے، تکلیف اور درد ہونے کی وجہ سے دوا کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوا کا استعمال آپ کریں اور اس کا جو نتیجہ ہوگا، آپ کو شفا ملے یا شفا نہ ملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چھوڑ دے۔ یہ ہوتا ہے توکل اور یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں، دوا ہی استعمال نہ کریں، صرف دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، صحت دے دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحت اور شفا فلاں دوا کے اندر، فلاں مشروب کے اندر یا فلاں جڑی بوٹی میں رکھا ہے، تو آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، تو پھر صحیح ہونے والے نہیں ہے۔ تو خیر، جو آپ نے دعا مانگی ہے کہ میں دوا نہیں لوں گی، تو یہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ میں بیمار ہوں، میں فلاں دوا لینے کے لیے جا رہی ہوں یا فلاں حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، تو اے اللہ اس بندے کے ہاتھ میں اور اس کی دواؤں میں میرے لیے شفا مقدر فرما۔ اس طرح کی دعا آپ کو کرنی چاہیے۔ بہرحال اس طرح کا جو ٹینشن آپ لے رہی ہیں کہ کہیں آپ کا ایمان کمزور نہ ہو گیا ہو، یہ سب چیزیں تقویٰ اور توکل کے خلاف ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہے۔ دوائیں استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے اور دعا کرے کہ میں جو دوائیں استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر میرے لیے شفا مقدر فرما۔ اب اگلے اور آخری دو سوالات ہماری ایک بہن نے کیے ہیں۔ کہتی یہ ہیں کہ سب کہتے ہیں مفتی صاحب کہ جب ناپاکی کہیں پر لگ جائے اور یاد نہ ہو تو پھر غالب گمان کر کے اس چیز کو دھو لیا جائے۔ اب آگے یہ کہتی ہے کہ اگر ہم غالب گمان کرتے بیٹھیں گے تو وہ غالب گمان بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں وسوسے آتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کریں؟ دیکھیے، اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کو وہم ہوا ہوگا، کسی ایک چیز کے اوپر نجاست لگی ہے یا نجاست نہیں لگی ہے، اس کے بارے میں وہم ہوا ہوگا۔ عام طور پر جو وہم ہوتے ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ پھیلے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ وہم کو کلیئر کریں۔ ہر چیز کے بارے میں وہم کرنا، ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا، ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لینا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے۔ آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ نجاست کی صفائی میں آپ کا ہاتھ یوز ہوا ہے، لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد ہاتھ کے پاکی اور ناپاکی کے بارے میں وسوسہ کر رہے ہیں، اپنا دوپٹے کے بارے میں وسوسہ کر رہے ہیں، اپنی شلوار اور جیکٹ کے بارے میں وسوسہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو موبائل آپ کے جیب میں رکھا تھا اس کے بارے میں بھی وسوسہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل نان سینس چیز ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، نجاست کو صاف کرنے کے لیے آپ نے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وسوسہ آپ کو ہاتھ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو خیر، آپ نے کہا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وسوسہ اور ٹینشن ہونے لگے گا، تو یہ چیز اور یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ چیز آپ سوچنا چھوڑ دیں۔ واش روم سے باہر آنے کے بعد آپ کو ہاتھ کے بارے میں یا زیادہ سے زیادہ اس آستین کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر نجاست اور ناپاکی اڑی ہے، گندا اور ناپاک پانی اڑا ہے، تو اس صورت میں آپ یہاں پر اس پوری آستین میں غالب گمان کر لیں۔ مان لیجیے آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ یہاں پر نجاست لگی ہے، یہاں لگی ہے یا یہاں لگی ہے، تو ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر غالب گمان ہو جائے گا، یا تو یہاں یا تو یہاں یا تو یہاں۔ یہاں پر بو آ رہی ہوگی یا پھر اس نجاست کا کلر ہوگا یا پھر وہاں پر اس نجاست کا جو مزہ ہے وہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو جس چیز کے بارے میں غالب گمان ہوا ہے اسی کو دھو لے۔ تمام چیزوں کے بارے میں شک کرنا، وسوسہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاکی اور پاکی کا ہمیں علم نہ ہو اور کافی ٹائم کے بعد ہمیں علم ہوا ہے، مسئلہ حاصل ہونے کے بعد، تو جب ہمیں علم نہیں تھا اس وقت کی تمام چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بھلے ہی آپ حافظ نہ بنے، عالم مکمل طور پر نہ بنے، لیکن اتنا دیندار تو بن جائے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول سمجھ میں آ جائے، عقیدہ درست ہو جائے، معاملات کی صاف صفائی کا علم ہو جائے، اسی طرح طہارت اور پاکی کے مسائل آپ کو حاصل ہو جائے، آپ کی نماز کب درست ہوتی ہے، نماز کے فرائض کا علم آپ کو حاصل ہو جائے، زکوٰۃ کے متعلق موٹے موٹے مسائل آپ سیکھ جائے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے بارے میں جو اہم مسائل ہے ان مسائل کا علم آپ کو حاصل ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اگر کوئی بندہ اپنے چھوٹے بچوں کے دینی تعلیم کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے راستے ہموار نہیں کرتا ہے، تو وہ باپ اور ماں ظالم ہوتے ہیں۔ قیامت کے روز ان سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے علم سکھانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اگر کوئی آدمی لاپرواہی کی وجہ سے علم نہیں سیکھ پایا تو جب بھی جس عمر میں بھی ہو وہاں سے وہ اسٹارٹ کر دے کہ نہیں، آج سے میں دین کا علم حاصل کروں گا، اور جب تک وہ علم حاصل نہیں کیا تھا اس وقت تک کہ جتنی بھی چیزیں نجاست تھی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب تک اس کو علم حاصل نہیں تھا تو مان لیجئے وہ کپڑے ہی ناپاک پہنتا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت میں غالب گمان کیا جائے گا کہ آپ کی کتنی نمازیں ایسے کپڑوں میں ہوئی ہے جن کے اندر آپ نے ناپاک کپڑے پہنے ہو۔ ضروری نہیں کہ اگر کسی آدمی کو مسائل کا علم نہ ہو تو وہ ناپاک اور گندے سندے کپڑے پہن کر ہی گھومتا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ غالب گمان طے کر لیں کہ میری کتنی نمازیں ناپاک کپڑوں میں ہوئی ہوں گی، یا اسی طرح آپ یہ غالب گمان کر لیں کہ میری کتنی نمازیں ایسی ہوئی ہوں گی جس میں نے وضو ہی صحیح نہیں کیا یا میں نے غسل ہی صحیح نہیں کیا۔ ان تمام نمازوں کی کاؤنٹنگ کر لے، پھر ان نمازوں کی قضا ادا کر لے۔ اسی طرح جو کپڑے آپ نے استعمال کیے ہیں ان کپڑوں کے بارے میں دیکھ لے کن کن کپڑوں کو اچھی طرح صاف نہیں کیا گیا ہے، تو اتنے کپڑے نکال کر آپ صاف کر لیں۔ آپ کے پاس 2 جوڑی کپڑے ہیں، 10 مرتبہ آپ نے ان کی اچھی طرح دھلائی نہیں کی ہے، لیکن 11ویں مرتبہ آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے، تو گزشتہ جو 10 مرتبہ ناپاک کپڑے پہنے تھے، اچھی طرح نہیں دھلے گئے تھے، اب 11ویں مرتبہ اچھی طرح دھلنے کی وجہ سے، شرعی اصولوں کے مطابق دھل جانے کی وجہ سے اب وہ پاک ہو چکے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جتنا بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پورے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں، جو مسائل کا سلسلہ آپ تک پہنچتا ہے، آپ خود ان تمام مسائل کو اچھی طرح غور سے سن لیا کریں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کے یہاں پر جو علماء کرام ہیں، آپ کے یہاں پر جو مسجد میں ائمہ اعظام ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے ڈسکشن کریں اور ان کے سامنے رکھیں کہ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتلایا ہے، یہ صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر وہ لوگ صحیح قرار دیتے ہیں تو آپ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔